امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہوا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کرتے ہوئے بیان دیا کہ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی فوجی ترجمان نے بھی واضح کر دیا کوئی بھی ملک جو اسرائیل کی مدد کے لیے فوجی ساز و سامان بھیجے گا، جارحیت میں شریک ہوگا، ہماری مسلح افواج کے لیے ہدف تصور کیا جائے گا۔ امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایران پر امریکی حملے کے خلاف حوثی ملیشیا کا بھی گرجدار جواب۔ انصار اللہ نامی تنظیم نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکی سرد دشمنی چاہتے ہیں، ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ کا آغاز ہے۔ انصار اللہ نے خبردار کر دیا اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ چین کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ بیجنگ نے ایران پر امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران پر امریکی حملے سے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ چین کا ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا مطالبہ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی کھلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ایران پر حملہ کر کے امریکی صدر نے آئین توڑا۔ امریکی سینیٹرز کی ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ برنی سینڈرز نے ایران پر امریکی حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ کہا ٹرمپ کو جنگ کا یک طرفہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا اختیار صرف کانگریس کو ہے۔ صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ کانگریس رکن نے ایران پر حملے کو ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے بین الاقوامی قوانین کی تمام روایات کی خلاف ورزی ہیں۔ کشیدگی میں کسی بھی مزید اضافے کے سنگین اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی عرب کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر شدید تشویش کا اظہار۔ فریقین پر تحمل اور کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات پر زور۔ سعودی عرب کا بین الاقوامی برادری سے خطے میں درپیش خطرات پر مناسب کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایران پر امریکی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریس کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ نازک صورتحال میں افراتفری کی لہر سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے۔ نیتن یاہو ایران کے خلاف جنگ اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی اسرائیلی وزیراعظم پر کڑی تنقید۔ کہا کہ نیتن یاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ کے خواہاں تھے تاکہ حکومت میں رہنے کا جواز پیش کر سکیں۔ بل کلنٹن نے امریکی صدر کو مشورہ بھی دے دیا۔ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صورتحال میں مزید جنگی اقدامات سے گریز کریں۔ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف وعدے کی خلاف ورزی کی بلکہ ثابت کیا کہ امریکہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اخلاقیات اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کا سامراجی کردار دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ ظلم کے خلاف باضمیر انسان اکٹھے نہ ہوئے تو انسانیت کا مستقبل تاریکی میں چلا جائے گا۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی کراچی میں مختلف وفود سے ملاقات۔
کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، عوام متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار نہیں۔ IMF کی شرائط پر حکومت کا بجٹ میں 36 ارب روپے کے نئے اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ، نئے ٹیکس سے سولر پینلز پر 8% ٹیکس کی کمی اور تنخواہوں میں 4% اضافے کے خلا کو پور کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے نئے ٹیکس اقدامات کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ایران بارڈر سے ملحقہ اضلاع کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس، اشیاء فروشوں، زائرین اور طلبہ کی واپسی سمیت دیگر اہم امور پر غور، پیٹرول کی فراہمی کے لیے وفاقی وزارت پیٹرولیم سے مسلسل رابطے کی ہدایت۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔